میرا زندہ خدا میرے نال ہے. That is true, 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 awesome. And that is why Jesus said, you are the temple of God. تم خدا کے مندر ہو, and the Holy Spirit lives in you. And then he said, when 2 and 3 are gathered in my name, he is among us. That's the reality. That's how it is written. Birth of Christ is one of the very unique stuff that has happened. Even Islam اس کو deny نہیں کر سکا, Jews اس کو deny نہیں کر سکے, اور Romans اس کو deny نہیں کر سکے, King Harold اس کو deny نہیں کر سکا. King Harold نے جب میگ آئز وہاں پہنچے اور بتایا, کنگ ہیرلڈ نے بچے مروانا شروع کر دیے کہ ہر 2 سال کا بچہ میں مروا دوں گا. Why? Megas was actually 2 years late, but that's how it is. But Megas were following the stars. This is what it is. Stars? What do you mean by stars? Following the stars. I'm going to go into detail of this. میں اس کی ڈیٹیل میں آج آپ لوگوں کے ساتھ بالکل جانے والا ہوں. بہت ضروری ہوتی ہیں کچھ ڈیٹیلز جن کو دیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. کیا 25 دسمبر کرائسٹ کا برتھ ڈے ہے in reality? I don't think so. Ooh la la. Then why do you celebrate Christmas on the 25th? Because everyone does. کیا مطلب؟ یہ تو بدعت ہو گئی. یہ بدعت ہو گئی. واو. کیا بائبل کے اندر بدعتیں ہوتی ہیں؟ Colossians chapter number 2 verse number 16 بولتی ہے, Therefore do not let anyone judge you by what you eat or drink with regards to the religious festivals, a new moon celebration or a Sabbath day. کیوں؟ Why would you judge as a Christian to another Christian? Obviously the Bible is written for the Christians. Why would you judge anybody for a festival or a new moon or food or drink? This is not for you to judge. So there was a time جس وقت 25th December was accepted back in the 4th century to be the birth date to celebrate. اور پھر later on it started to become a event. اور پھر اس کے ساتھ بہت ڈھیر سارے فائنینشیل انسٹیٹیوٹس جڑ گئے. اور جب وہ فائنینشیل انسٹیٹیوٹس جڑ گئے تو وہ ہالیڈے سیزن کے ساتھ چلنا شروع ہو گئی. یس, جو انہوں نے کیلکولیشنز کی تھیں اس میں دا ایگزیکٹ ڈیٹ 25 اس لیے منائی جاتی ہے کیونکہ رومنز اس وقت 25 کو آلریڈی ایک ایونٹ سیلیبریٹ کرتے تھے. اینڈ دے ایکچولی پکڈ اپ دا سیم ڈیٹ ایگزیکٹلی. ہپولائٹس ایک اسکالر گزرا ہے. ہپولائٹس نے کیلکولیشن کرنے کے بعد کچھ چیزیں بتائی تھیں. ان چیزوں کو جب دکھا تو اس میں ایک ورڈ آتا ہے گریک کے اندر which can be translated in two ways. آئیے آپ کے ساتھ چلتے ہیں. جو لوگ 25 دسمبر کو ایکسپٹ کرتے ہیں بالکل کریں, اور جو لوگ نہیں کرتے ہیں وہ نہ کریں. میرا کام ہے آپ کو وہ بتا دینا جو کہ میں نے ریسرچ کیا ہے. آپ لوگوں کا کام ہے اس کو ایکسپٹ کرنا یا ریجیکٹ کرنا. میں ریفرنس کے ساتھ کوٹ کر رہا ہوں اور ریفرنس کے ساتھ ہی کوٹ کرتا جاؤں گا. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ پورا چرچ میرے خلاف کھڑا ہو جائے یا پورا چرچ میرے ساتھ کھڑا ہو جائے. ہاں, آپ مجھے ریجیکٹ کر سکتے ہیں بائی ریفرنس, ناٹ ود آرگیومنٹس. سو ایپولائٹس کی کیلکولیشنز میں یہ جو لفظ ہے یہ ووٹیس سم تھنگ لائک دیٹ, اور وہ بتاتے ہیں کہ دس ون is the same word used for the first book in the Bible, which is Genesis, the origin. اس word کو scholars have long debated,
scholars ने इसको debate किया whether this is in context referred to the birth of Jesus Christ or his conception. तो अगर conception Nisan के महीने में हुई थी, which is March April, then the birth is in December. And if it is the birth, then the Nisan is the month when Christ was born. Now the problem क्या है? अगर March April में conception हुआ according to the calculation, then obviously 9 months के बाद birth होना है, which is in December. December 25th क्यों पकड़ा गया? Yes, I would agree कि probably उन्होंने वो दिन पकड़ा जिस दिन में already celebration हो रही थी, ताकि इस दिन में already लोग इकट्ठे होते हैं, celebration होती है, यहाँ पे हम Christ की celebration भी करेंगे, तो हम दोनों celebrations इकट्ठी कर लेते हैं. लेकिन at the same time उन्होंने दिसंबर के आखिरी हफ्ते को 9 months पूरे करके बनाए. 25 probably because वहां पे already एक खास celebration हो रही थी, उन्होंने उसके अंदर अपनी celebration को भी घुसाया. And I kind of agree. बहुत सारे scholars इस चीज को deny करते हैं. Perfect. मैं भी डिनाई करता हूं कि 25 इस वजह से नहीं पकड़ा गया, बल्कि रादर जो ये कैलकुलेशन बनाई, उस कैलकुलेशन में अगर कंसेप्शन हुई है मार्च अप्रैल में, एंड ऑफ मार्च स्टार्ट ऑफ अप्रैल, देन ऑब्वियसली दिसंबर की एंड ही बनेगी. बट नाउ वी हैव अनदर डिलेमा. द डिलेमा इज कि अगर कंसेप्शन नहीं हुई बल्कि बर्थ हुई है, क्योंकि दिस वर्ल्ड इज द न्यू बिगिनिंग एंड इन कॉन्टेक्स्ट इज इट कैन रेफर टू द कंसेप्शन और इट कैन वर्ड टू द बर्थ. और यहाँ पे दोनों चीजें आती हैं क्योंकि ये वर्ड ग्रीक के अंदर मुख्तलिफ चीजों के लिए यूज किया जा सकता है. बहुत लंबा आर्टिकल है, तकरीबन ये चीज 550 सफ़ों के ऊपर लिखी गई है. इसका एक स्मॉल एक्सट्रैक्ट है जो कि 22 सफ़ों पे निकाला गया हुआ है. अगर किसी ने पढ़ना तो जाके पढ़ सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम. कि हिप्पोलाइटस ने किस तरीके से दिसंबर को बनाया था, यू कैन गो एंड स्टडी. Not a big deal. It's already there. It's on the internet. The data is there. The only thing is कि आपको उसको read करना है. लेकिन let's see a little deeper. बास चीजों को डीप में देखना अच्छा होता है, और स्पेशली वो सारे हमारे क्रिश्चियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो कि चीजों को इतना अच्छे तरीके से नहीं जानते, और फिर वो इन डंगर मुसल्टों के आर्टिकल्स में आ जाते हैं. उनके लिए बहुत जरूरी है कि चंद एक चीजों के बारे में पता होना चाहिए. क्राइस्ट की बर्थडे किस दिन है, इट डज नॉट मैटर. क्यों? क्योंकि आप किसी भी दिन को सेलिब्रेट करें, ही इज गॉड विद अस. एक दिन लोगों ने इकट्ठा कोलेक्टिवली एक्सेप्ट कर लिया, एंड पीपल स्टार्टेड टू सेलिब्रेट, एंड वी सेलिब्रेट. नाउ लेट्स गो इनटू अ प्रेजेंटेशन ऑफ माइन. मैंने लास्ट ईयर जब क्रिसमस स्ट्रीम की थी, उस वक्त भी मैंने ये बोला था, लेकिन उसको प्रेजेंटेशन फॉर्म में नहीं बोला था. स्ट्रीम भी बहुत लंबी थी, उसके एंड में मैंने इसको थोड़ा सा रेफर किया था. लेट्स लुक इनटू दिस बर्थ ऑफ क्राइस्ट फ्रॉम द बाइबल. अगर हम देखते हैं, फर्स्ट क्लू हमें मिलता है लूक चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 7 to 8. एंड शी गिव बर्थ टू हर फर्स्ट बोर्न, और उसने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, अ सन, एक बेटा. शी रैप्ड हिम इन द क्लोथ्स, कपड़ों में से लपेटा, एंड प्लेस्ड हिम इन अ मेंजर, मेंजर में से रख दिया, पंगूड़े में. Because there was no guest room available for them, कोई guest room नहीं था. And there was shepherds living in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. क्योंकि वहां पे shepherds थे जो अपने फ्लोक्स, अपने शीप्स के ऊपर नजर रखे हुए थे, रात के टाइम वहां पे थे. प्रॉब्लम यह है कि जब हम तालमुदिक ट्रेडिशंस को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि एक ही खास सीजन है जिस सीजन में बेथलहम में, या बेथलहम जिसको इंग्लिश में बेथलहम बोला जाता है, हिब्रूज बेथलहम के अंदर शेपर्ड्स रात और दिन अपने लैम्स के साथ रहते हैं. उस सीजन को कहा जाता है द लैमिंग सीजन. ओके, क्योंकि अदरवाइज शीप्स के साथ रात को रहने की कोई तुक नहीं बनती. देयर इज नो नीड कि शेपर्ड्स रात के टाइम अपने लैम्स के साथ रहें. तो अब आप ये कह सकते हैं कि शेपर्ड्स रात के टाइम अपने लैम्प्स के साथ एक खास टाइम में ही क्यों होते हैं, और ये लैम्बिंग सीजन क्या होता है. लैम्प्स जो होते हैं वो कभी भी गिव बर्थ नहीं करते. देयर आर ओनली अ फ्यू लेटेस्ट वर्जन्स ऑफ लैम्प्स जो कि इन लोगों ने डिफरेंट तरीके से बनाए हैं. द ओरिजिनल लैम्प्स, उनको एक खास टाइम पे हीट आती है और जिसकी वजह से वो मेटिंग करते हैं, and then they are always going to give birth based on that pattern in by the end of March, start of April.
somewhere around this time, spring time में. लैम्ब इंसानों की तरह पूरा सीजन में बर्थिंग नहीं करते. शेपर्ड्स अपनी लैम्ब्स के पास रात दिन टाइम गुजारते हैं ड्यूटीज लगा लगा के, ताकि बर्थिंग के दौरान अपने लैम्ब्स की हेल्प कर सकें. बेथलेहेम में लैमिंग सीजन में ही, अकॉर्डिंग टू द तालमुदिक ट्रेडिशंस, तालमुद जूइश इंटरप्रिटेशंस के साथ साथ हिस्टोरिकल इवेंट्स को डिस्क्राइब भी करती है. और लैमिंग सीजन जो है वो आप इंटरनेट पे खुद सर्च कर सकते हैं कि वो स्प्रिंग का सीजन ही बनता है. और अगर मसाया इज द लैम्ब ऑफ गॉड, जैसा कि बाइबल हमें बताती है, तो he should be born at what time? At the lambing season. He should be, ideally. और लूक भी बताती है कि उस वक्त लैम्ब्स के पास उनके शेपर्ड्स थे रात के टाइम में. सो इससे अच्छा कौन सा टाइम हो सकता है लैम्ब ऑफ गॉड के पैदा होने के लिए. एंड दैट मंथ, और उस मंथ को मंथ ऑफ नीसान कहते हैं अकॉर्डिंग टू द जूइश कैलेंडर एंड ट्रेडिशन. मंथ ऑफ नीसान. दूसरा इंपॉर्टेंट क्लू ये आता है कि बेथलेहेम जो है उसे कहते हैं हिब्रू के अंदर बेथलेहेम, बेथलेहेम, जिसका लिटरल मीनिंग होता है हाउस ऑफ ब्रेड. बेथलेहेम को अरबिक में हाउस ऑफ मीट भी कहा जाता है. लहम मीट को कहा जाता है, बैत बैत हाउस को कहा जाता है अरबिक के अंदर. हाउस ऑफ मीट, हाउस ऑफ ब्रेड in Hebrew, house of meat in Arabic. तालमुदिक रेबियानिक रेफरेंसेस के मुताबिक बेथलेहेम वो जगह थी जहां पे इन लैम्स की ब्रीडिंग की जाती थी फॉर द सैक्रिफाइस एट पास ओवर. पास ओवर की सैक्रिफाइस के लिए जो लैम्स लिए जाते थे वो बेथलेहेम में बनाए जाते थे. Exodus chapter number 12 verse number 3, 4, 5 पढ़ते हैं. Tell the whole community of the Israel that on the 10th day, 10वें दिन, याद रखिएगा, of this month each man is to take a lamb, हर शख्स ने एक लैम लेना है, for his family, अपनी फैमिली के लिए, one for each household, अपने एक घर के लिए. If the household is too small, अगर वो घर बहुत छोटा है, उसमें रहने वाले लोग बहुत छोटे हैं, for the whole lamb, एक बड़े complete lamb के लिए, then they must share one with their nearest neighbor. तो वो अपने क्लोज करीब तरीन नेबर के साथ शेयर कर सकते हैं, यानी 2 या 3 घर वाले एक ही लैम्ब लेंगे. ऐसा नहीं कि हर किसी ने एक एक लैम्ब लेना है, चाहे वो गोश्त फ्रीजर में रखें, चाहे वो गोश्त जो मर्जी करें. नहीं, इट इज अकॉर्डिंग टू द मीट दैट यू ईट, तुम खा सकते हो. नियरेस्ट नेबर हैविंग टेकन इनटू अकाउंट ऑफ द नंबर ऑफ द पीपल देयर आर, इस तरीके से कि तुम उस घर में रहने वाले लोगों का काउंटिंग करके उसके मुताबिक जाके 2 या 3 घरों को मिलके भी ले सकते हो. यू आर टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द लैम्ब नीडेड इन अकॉर्डेंस विद ईच पर्सन विल ईट. तुमने लैम्ब की क्वांटिटी इस तरीके से चेक करनी है कि जितना लोग खा सकते हैं, जाया नहीं करने का. नाउ अगेन लेट्स गो टू द पॉइंट. द एनिमल्स यू चूज मस्ट बी अ ईयर ओल्ड एंड इट शुड बी मेल. मेल होना चाहिए, 1 साल पुराना होना चाहिए कम से कम, और 10वें दिन लेना. सो नीसान की 10 को आप लेके जाएंगे, 4 दिन उसे अपने पास रखेंगे और फिर पास ओवर में सैक्रिफाइस करेंगे. और उससे पहले पहले उस लैम का पैदा होना जरूरी है. क्यों? क्योंकि उसको कम से कम 1 साल बूढ़ा होना चाहिए, मिनिमम, बेयर मिनिमम. सो बेसिकली लैम को पास ओवर से पहले पैदा होना है ताकि नेक्स्ट पास ओवर में वो 1 साल का हो जाए. एंड इट हैज टू बी मेल. जीसस इज द पास ओवर लैम. क्या जीसस पास ओवर लैम नहीं है? कितनी दफा पढ़ा आप लोगों ने? क्रिश्चियंस के लिए बात कर रहा हूं, नॉन क्रिश्चियंस के लिए नहीं कर रहा. सो द लैम इज इन एक्सोडस हैज टू बी 1 ईयर ओल्ड, 1 साल का होना चाहिए. और अगर जीसस पास ओवर लैम है तो उस टाइम पे, पास ओवर के टाइम पे, उसको कम से कम 1 साल का होना जरूरी है. तो उसको पास ओवर से पहले पैदा होना जरूरी है. स्टैब्लिश ये हुआ कि मार्च अप्रैल यानी कि नीसान के मंथ में ही जीसस पैदा हुआ लूक के मुताबिक,
کیونکہ شیپرڈز باہر تھے اپنے شیپس کو دیکھنے کے لیے. پاس اوور سے پہلے جیسس کو پیدا ہونا ضروری ہے, ادروائز جس طرح لیمبس پاس اوور سے پہلے پیدا ہوتے ہیں تو ہی پاس اوور پہ 1 سال کے ہوں گے, نہیں تو نہیں ہوں گے. اور بیتلہم میں لیمبس کی بریڈنگ کی جاتی ہے, اینڈ دس از ہاؤ وی ایکچولی لک انٹو اٹ. تو ہم اس سے آگے چلتے ہیں کہ اگر وہ پاس اوور میں نیسان میں پیدا ہوا ہے تو اس کو 1 سے لے کے 10th نیسان کے درمیان میں کسی ٹائم پہ پیدا ہونا ہے. یہ ہم کنکلوژن نکالتے ہیں اف تھس کے ذریعے. لیکن ہم اس کو ایک اور بات کرتے ہیں کہ پروفیسی فلفلمنٹ. ہم پڑھتے ہیں میتھیو چیپٹر نمبر 5 کو, اور ہمیں پتہ لگتا ہے ورس نمبر 17 کہ جو یشوع مسیح ہے وہ آیا تھا اس دنیا میں, اس نے فلفل کیا تھا ہر پروفیسی کو, ہر ہولی ڈے کو. بائی دا وے ہالیڈے جس کو آپ آج کل بولتے ہیں ہالیڈے 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 سیزن, ہالیڈے the word comes from the holy as in the holy and day. جوز کا جو سب سے پہلا ہالیڈے ہے, اگر کسی کو نہیں پتا تو وہ ایکچولی میں پام سنڈے ہے. پام سنڈے کرسچنز مناتے ہیں, بٹ ان فیکٹ the first holy day for the Israel is the Palm Sunday, جیسا کہ ایکسوڈس 12 ورس نمبر 3 سے 6 میں لکھا ہے, جو کہ 10th of نیسان کا دن ہے. 10th of نیسان کا دن ہے جس دن میں آپ لیمب سلیکٹ کر کے لے کے آتے ہیں. یہ پہلا ہولی دن ہے جوز کا. سو اگر آپ لاسٹ سپر سے پیچھے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ پام سنڈے پہ ایگزیکٹلی وہی ہوا اور فلفلمنٹ کی کرائسٹ نے. جس وقت تمام جوز اپنے لیمب کو لے کے آتے ہیں, خدا کا لیمب برا وہ آیا, اور آج آپ لوگ کرسچنز بھی پام سنڈے مناتے ہیں. پام سنڈے سب سے پہلا جوئش ہولی ڈے تھا. اگر آپ مزید ہولی دنوں کی بات کرتے ہیں جوئش ہیبرو, کیونکہ جیسس was supposed to fulfill the prophets and the law. پیس اوور کے بعد فائنل سیکریفائس ہونا ہے, اور جیسس نے ریس کس وقت ہوا؟ ایک اور ہولی دن کے اوپر, ہولی ڈے کے اوپر, جوئس which is the feast of the fruits, first fruit. فرسٹ فروٹ کی جو فیسٹ ہے, اگر آپ کو پتا ہو, یہ تب ہے جب خدا نے ایکسپٹنس کیا تھا اور نئے فروٹ کو ریز اپ کیا تھا. جوئش ٹریڈیشنز کے مطابق دس از آلسو اے ہولی ڈے, یہ ایک ہولی دن ہے, مقدس دن ہے. پینٹاکوسٹ آپ نے دیکھا ہوگا, پینٹاکوسٹل چرچز وغیرہ, پینٹاکوسٹ بھی اصل میں ایک جوئش ہولی دن ہے جس کو شواوت کہتے ہیں. میری پروناؤنسیشن obviously خراب ہے, شواوت which is another ایک جوئش ہولی دن ہے. سو پینٹاکوسٹ کرسچن, ہیلو گائز, یہ بھی وہیں سے آ رہا ہے, فلفلمنٹ آف دا لاز اینڈ دا پروفٹس کے مطابق. سو اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں میتھیو چیپٹر 5 ورس نمبر 17 کہ ہر فلفلمنٹ آف دا لاز اینڈ دا پروفٹ کرائسٹ اپنی زندگی میں سب کچھ کرتا گیا ہے, تو بیسیکلی جو برتھ ہے اس کو بھی فلفل کرنا ہے. اگر اس کو بھی فلفل کرنا ہے تو he has to be born what? Because Christ is basically the tabernacle. اور feast tabernacle سے Christ by himself is the tabernacle, right? کیونکہ اس نے بولا تھا کہ تم اس tabernacle کو تباہ کر دو, 3 دن بعد میں اس کو ریز کر دوں گا, and he was talking about himself. That is what the John actually writes as well in the Gospel of John. لیکن واپس آتے ہیں, so when he would be born, کب پیدا ہوئے گا؟ ایک چیز تو اسٹیبلش ہوئی تھی کہ نیسان میں پیدا ہوا لوک کی طرف سے. دوسری اسٹیبلشمنٹ ہم نے دیکھی تھی کہ اس کو 1 سے 10 کے درمیان پیدا ہونا ہے, اور اگر وہ ٹیبرنیکل بھی ہے تو اس کا پیدا ہونا بنتا ہے فرسٹ آف نیشان. وائی؟ بیکاز ایوری ایونٹ جو کہ کرائسٹ کی لائف میں ہوا ہے اس نے کسی نہ کسی مقدس دن کو پورا کیا ہے, ہولی ڈے کو پورا کیا ہے. تو نیو بگننگ فرسٹ آف نیسان ہے, نیو ٹیسٹمنٹ کرائسٹ ہے, نیو لا کرائسٹ ہے, نیو قانون کرائسٹ ہے, as it is said in Isaiah 48 as well and Matthew. This is the new beginning, the beginning through Christ. اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس beginning آتی ہے AD and BC کی, before Christ and Anadomi, the year of the Lord. بہرحال once again اگر ہم ہیپلائٹس کو بھی دیکھتے ہیں
تو اس نے بھی نیسان کی طرف ہی کہا تھا کہ نیسان میں ہی کرائسٹ کی برتھ ہوئی. لیکن آئی تھنک کہ لیٹر آن لوگوں نے اس کو کنسیو کرنے کا ٹائم بنا لیا اور دسمبر کو پکڑ کے چیزیں آگے پیچھے کی. بٹ دیٹ از پرفیکٹلی فائن, ناٹ اے پرابلم. مسٹری آف مون کو دیکھتے ہیں. اگر ہم مسٹری آف مون کو دیکھیں تو جب کرائسٹ obviously 14th 15th کے درمیان میں جب ان کا کروسیفائی ہوا, دیٹ واز دا فلفلمنٹ. 14 15 لونر کیلنڈر کے اندر ہمیشہ فل مون کی نائٹ ہوتی ہے. اب اگر 14 15 کو کروسیفکشن ہو رہا ہے, فلفلمنٹ ہو رہی ہے, کیونکہ کرائسٹ کی فلفلمنٹ کیا ہے, از دی سیکریفائس, کیونکہ وہ لैمب آف گاڈ ہے اور سیکریفائس پہ ہی فلفلمنٹ ہوگا. تو نائٹ آف دا نیو مون کون سی بنے گی؟ فرسٹ آف نیسان بنے گی. دس از دا سیکنڈ ایویڈنس, کیونکہ پہلا دن لونر کیلنڈر میں ہمیشہ نیو مون کا دن ہوتا ہے. تو نیو مون کا دن میں اگر پیدائش ہوتی ہے تو فلفلمنٹ 14th کو ہوتی ہے. اس بھی طریقے سے فرسٹ آف نیسان بنتا ہے. اسٹارز زوراسٹرینز, لاسٹ ٹائم میں سٹریم کر رہا تھا تو ہمارے وہمدزگان بھائی آئے جو کہ زوراسٹرین آئیڈیالوجی سے تعلق رکھتے ہیں, اور انہوں نے میگائز کی بات کی تھی. اگر ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں تو زوراسٹرینز جو ہیں ان کو ستاروں کی آسمانی آسکولیشنز کی بہت زبردست نالج ہے. امپاسبل ہے کہ آپ ان کو بیٹ کر سکیں. آج کی سائنس نے جتنی بھی چیزیں پروف کی ہیں وہ زوراسٹرینز کی آسمانی جو کیلکولیشنز تھیں ان کو خراب نہیں کر سکے, ڈسٹروائے نہیں کر سکے. زوراسٹرینز جو میگائز ہیں جو ہمیں ملتا ہے, جو کہ آپ نے پڑھا کہ میتھیو چیپٹر نمبر 2 کے اندر بھی ہے, اور آئزیا چیپٹر نمبر 60 کے اندر آلریڈی بتا دیا گیا تھا کہ arise shine for your light has come. ٹھیک ہے, یہاں سے آئزیا 60 شروع ہوتی ہے, لاسٹ ورس کہتی ہے and those from the Shaba shall come, they shall bring gold and incense, جو کہ میگائز لے کے آئے تھے, اور وہ سٹارز کی کیلکولیشن کرتے ہوئے تھے. میتھیو چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 1 کہتی ہے, اور آگے سے 3 کہتی ہے کہ after Jesus was born Bethlehem in Judea during the time of the king Herod, میگائز جو ہیں زوراسٹرین میگائز جو پریسٹ ہیں ان کے ستاروں کی ساری کیلکولیشن کرتے ہیں. from the east came to Jerusalem, ایسٹ کی طرف سے جروسلم کی طرف آئے, and they asked where is the one who has been born king of Jews. ورڈ یاد رکھیے گا king of Jews کا. we saw his star, ہم نے اس کا ستارہ دیکھ لیا ہے. when it rose and have come to worship him, وہ آیا اور ہم اس کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ وہ آ چکا ہے. زوراسٹرین پریسٹ جو میگائز ہیں نا, اسٹرالوجی اور اسٹرانومی کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. لیکن اب پرابلم یہاں پہ یہ آ جاتا ہے کہ جو ستارے ہیں وہ موو نہیں کرتے. آپ نے کبھی ستارے کو موو کرتے دیکھا؟ ستارے جو ہوتے ہیں وہ ایک سرکولر آسکولیشن کے اندر ہی موو کرتے ہیں, وہ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے نہیں جا سکتے. ایسا نہیں ہے کہ آپ زمین پہ کھڑے ہیں اور آپ ایک ستارے کو دیکھیں اور وہ چلتا جائے ایک خاص لائن کے اندر اور آپ اس لائن کو فالو کرتے جائیں. دیٹ از ناٹ پاسبل. اسٹارز لٹرلی ڈو ناٹ ڈو دیٹ. وہ واقعی میں ایسا نہیں کرتے ہیں. تو اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو یہ جو میگائز ہیں جو کہ اسٹرالوجی کو اتنے اچھے طریقے سے جانتے ہیں, میرا کوشچن یہ آتا ہے کہ یہ کیسے اس ستارے کو فالو کرتے کرتے جروسلم, اسرائیل, بیتلہم تک پہنچ گئے. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ شوٹنگ سٹار کے بارے میں کسی بندے نے بات کی ہے, بھائی شوٹنگ سٹار آتا ہے ختم ہو جاتا ہے سیکنڈز کے اندر. اٹ ڈز ناٹ ٹیک ڈیز. ناؤ دیٹس اے ویری ویری بگ تھنگ. اور پھر ہم کہتے ہیں میریکل 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 میریکل. ناٹ ریئلی, اٹس ناٹ اے میریکل. میریکل میریکل. آپ مجھے بتائیں کہ میگائز جو کہ تالمودک اور جوئش ٹریڈیشنز کو جانتے بھی نہیں ہیں, وہ زوراسٹرینز ہیں, وہ کیسے میریکل میریکل کرنا شروع ہو جائیں گے؟ وہ کیلکولیشنز کے اوپر چلتے ہیں, سٹارز کی اور باقی تمام چیزوں کی. they never run through miracles, right? when a miracle kind of a thing happens, تو ان کے لیے وہ آلریڈی ایک سٹرینج چیز ہے, وہ اس کو فالو نہیں کریں گے اور یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو میریکل کا ستارہ ہے نا یہ ہمیں کنگ جوز کے کنگ کی طرف لے کے چلا جائے گا. نہیں, that's not possible. میریکل میریکل نہیں ہوتا. Zoroastrians knows exactly what they are doing. ان کو پتا ہے کہ یہ بات ہمیں بتا دی گئی تھی کہ ایک زمانے میں ایسا وقت آئے گا جب ایسی کوئی چیز ہوئے گی
اور ان کی کیلکولیشن یہ انہیں بتا رہی تھی کہ ایسی چیز کس طریقے سے ہوئے گی. ڈینیل چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 48 جب بیبلون کی طرف لے کے جایا گیا تھا ڈینیل کو, تو اس کو اصل میں جب اس کے انٹیلیجنس اور نالج کو دیکھ کے اس کو بنایا گیا تھا میگائس کا وائز مین, میگائس کا پرشیا کے میگائس کا ہیڈ. بیبلون کا جو بادشاہ تھا اس نے جب جوز کو قبضہ کیا تھا ہیبروز کو, تو اس میں ڈینیل کو لے گیا تھا اپنے ساتھ. اس نے دیکھا, ہم باقی ساروں کو بھی لے کے گیا تھا اوبویسلی, آپ لوگوں کو پتا ہے باقی اور بہت سارے نام ہیں بیتلہیم یش اور باقی سارے, لیکن چونکہ یہ بہت اچھا پڑھا لکھا نالجبل بندہ تھا اور یہ رینکس میں اوپر جاتا گیا اور بادشاہ کا رائٹ ہینڈ بنا, اور اس کو میگائز کا ٹیچر لگایا گیا تھا فور ادر کائنڈ آف اسٹڈیز. اس نے بتایا تھا پراببلی ایک فیوچر پریڈکشن. لیکن ڈبل آسکولیشن آف دا سٹارز جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس ٹائم پہ ہوا تھا. آپ آج گوگل پہ سرچ کیجئے ڈبل آسکولیشن آف دا سٹارز, تو آپ کو بتائیں گے کہ وہ 6 BC میں ہوا تھا. کنونجنس ہوا تھا جوپیٹر کا, سیٹرن کا, مارس کا, وینس کا. ہسٹری میں آپ یہ چیز چیک کر سکتے ہیں. اور جوپیٹر کو ہمیشہ زوراسٹرینز سٹار آف دا کنگ کہتے ہیں, بادشاہ کا سٹار کہتے ہیں. They know exactly what Jupiter is, and it was called the star of the king. اور یہ جب ڈبل آسکولیشن ہوا, مون, وینس, سٹار, مارس, یہ سب آسکولیشن کے اندر آئے تھے, تو یہ موومنٹ ہوئی تھی, اور یہ مارچ اور اپریل کے درمیان ہوئی تھی. اور یہ موومنٹ جا کے دا لینڈ آف جوڈیا, یہ پٹولمی کی اپنی کتاب ٹیٹرابیلیوس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ لینڈ آف جوڈیا اور اس کی سراؤنڈنگ کے اوپر جا کے آسکولیشن ارائز ہوئی تھی لائک ریم. کنگ ہیرلڈ کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ وہ 4 BC میں اپریل 4 4 BC میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. اینڈ میگا ریچڈ جیسس when he was 2 years old, جب وہ آلریڈی 2 سال کا تھا. So the Megais know exactly where to go, when to do it. وہ stars کو follow کر رہے تھے, double oscillations کو چل رہے تھے, and that is how it is happening. And it's linked to the Jupiter. And according to the modern scholars also, یہ چیز ہر 6000 سال کے بعد صرف ایک دفعہ ہوتی ہے, اور یہ 6 BC میں ہوئی تھی, اسپرنگ کے اندر, مارچ اپریل کے اندر. ایکسٹریکٹ کریں, اگر آپ گوگل سے میں نے ایکسٹریکٹ کر کے ڈالا, ڈبل آسکولیشن آن دا سیٹرڈے سابت اپریل 17 6 BC suggests a link between the stars of the Bethlehem and the double oscillation of the Jupiter by the moon on the March 20th and April 17th of the 6 BC in arises, particularly the second oscillation of the April 17th. جا کے پڑھ لیں ڈبل آسکولیشن کے اوپر, آپ کو ایک ٹیکسٹ مل جائے گا. ہینس اگر آپ اس ساری چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو پتا لگتا ہے کہ وہ وہاں پہ 6 BC میں پہنچے. ٹیبرنیکل کی اگر بات کرتے ہیں, میں نے پیچھے جب آپ کے ساتھ ٹیبرنیکل کی بات کی تھی, ٹیبرنیکل کو اکارڈنگ ٹو ایکسوڈس چیپٹر نمبر 25 ورس نمبر 31 9 مہینے لگے تھے بننے کے اندر. جیسس نے کہا تھا وہ ٹیبرنیکل ہے. جیسس نے ہر تھیم آف دی مقدس دن, ہولی ڈے کا ہر تھیم پورا کیا ہے, جوز کی ہر پروفیسی کو فلفل کیا ہے, ہر لا اور پروفٹس کی سٹیٹمنٹ کو فلفل کیا ہے. جب کرائسٹ نے اپنے آپ کو ٹیبرنیکل کہا تھا تو ٹیبرنیکل اس سے بہت پہلے بنا, لیکن 9 مہینے میں بنا. ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر صرف 9 مہینے کے لیے ہی رہتا ہے, تو ٹیبرنیکل کمپلیٹ ہوا تھا ایکسوڈس 40 ورس نمبر 2 کے مطابق. ٹیبرنیکل بنا تھا on the first day of the first month which is Nisan 1st. تو if Jesus is the tabernacle, تو پھر وہ نیسان 1st کو ہی آیا تھا. بہت سارے ایویڈنسز ہیں نیسان 1st کے, اور میرے مطابق میں اس کیلکولیشنز, ان تمام ایکسٹینسو ایویڈنسز کے مطابق نیسان 1st کو ایکسپٹ کرنے پہ مجبور ہوں. آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں, اٹس اپ ٹو یو. نہیں کرنا چاہتے, اٹس اپ ٹو یو. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایوری ڈے از کرسمس فار اے پرسن ہو لوز کرائسٹ, کیونکہ وہ آلریڈی اس دنیا میں آ گیا اور وہ ہمارے ساتھ ہے. سو تھینک یو سو ویری مچ گائز. امید ہے آپ کو تھوڑا سا مزید اس سے نالج ضرور ملا ہوگا. اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ آپ کس
آئیڈیالوجی کو مانتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ اس سے میٹر ضرور یہ کرتا ہے کہ آپ کو نالج ملے. جب آپ ہمارے ساتھ یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کو نالج کم از کم تھوڑا سا ملنا چاہیے. ونس اگین جا کے دیکھیے. I do not have any issue with anybody celebrating at any day, but if you want to see کہ according to the scriptures کیا دن بنتا ہے, and that would be the Nissan first. وقت رہتے نکل بھی جاؤ، جنجال سے پیچھے چھڑاؤ، کوئی پوچھے کس نے کہا تو لے لینا میرا نام، میں ہوں مرتد مرتد، مرتد میں ہوں مرتد مرتد مرتد، مرتد میں ہوں مرتد مرتد مرتد، میں ہوں مرتد، ہاں میں مرتد مرتد، میں ہوں مرتد مرتد، میں ہوں مرتد مرتد، میں ہوں مرتد مرتد مرتد. تیرے رسول کی بات نہ سنی میں نے تو بس انسانوں کی سنی.